Episode 14. میرے ساتھ چند اور نوجوان بھی ہیں اور میں انہی کے پاس رہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ادریس نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں ہوتے ہوئے اسی سرائے میں ٹھہرو؟ تمہارے ساتھ اگر 50 آدمی بھی ہوں تو میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ وہ سرائے میں رہیں۔ ہمارا سارا مکان خالی پڑا ہے۔ سعد نے کہا، سرے دست ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ ہم ایک مقصد سے اشبیلیہ آئے ہیں، میری بات تو سنو۔ ادریس نے قدرے مایوس ہو کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت ضدی ہو، اچھا کہو کیا کہتے ہو؟ سعد نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ابن عمار نے نہ صرف معتمد کو دھوکہ دیا ہے بلکہ سارے اندلس کے مسلمانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ 5000 رضاکار جو مختلف شہروں سے کفر و اسلام کی جنگ میں حصہ لینے کی نیت سے آئے تھے، یہ تلخ احساس لے کر واپس گئے ہیں کہ اب اندلس میں مسلمانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگر الفانسو کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی تو مجھے یقین تھا کہ چند دنوں کے اندر اندر ان رضاکاروں کی تعداد 2 گنا سے زیادہ ہو جاتی اور اندلس کی رائے عامہ ہر حکمران کو معتمد کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیتی۔ میں معتمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اسے یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ابن عمار نے جس دشمن کو رشوت دے کر رخصت کیا ہے وہ دوسری بار زیادہ تیاریوں کے ساتھ واپس آئے گا۔ دوسری بار بھی اگر اہل اشبیلیہ نے اسی طریقہ کار پر عمل کیا تو وہ پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ خراج اور رشوت مانگیں گے۔ اس طرح معتمد کو اشبیلیہ کی آزادی کے ہر سانس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ اشبیلیہ کے خزانے میں 1 کوڑی تک باقی نہ رہے گی۔ ابھی یہ حالت ہے کہ ابن عمار نے 500 بہترین گھوڑے ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ آئندہ چند سالوں میں شاید وہ سپاہیوں کو بھی دشمن کے پاس فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر اشبیلیہ والوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا تو الفانسو مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اشبیلیہ پر قابض ہو جائے گا۔ اشبیلیہ کے لوگوں میں مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی سکت بھی نہیں ہوگی، اور باہر کے مسلمان اپنے سابقہ تجربات کے باعث ان کا ساتھ دینا مناسب سمجھیں گے۔ شاید اس وقت ابن عمار جیسے سیاستدان بھی معتمد کے اقتدار کی گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دینے کے بجائے الفانسو کی شان میں قصائد لکھنا اپنے لیے زیادہ سودمند خیال کریں گے۔ میں معتمد کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا اپنا آخری فرض سمجھتا ہوں، ورنہ تم جانتے ہو کہ اشبیلیہ کی تباہی سارے اندلس کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی۔ ادریس نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم پر جنون سوار ہے اور تم اندلس کو تباہی سے بچاتے بچاتے خود کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ معتمد ابن عمار کی اس کامیابی کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی فتح سمجھتا ہے۔ اس نے الفانسو کی واپسی کی خبر سنتے ہی فتح کے جشن کی تیاریوں کا حکم دے دیا تھا۔ پرسوں ابن عمار یہاں آئے گا تو معتمد کے تمام وزراء اور بڑے بڑے عہدیدار شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کریں گے۔ اس کے بعد جشن شروع ہوگا اور نہ معلوم کب تک جاری رہے گا۔ اول تو تمہارے لیے معتمد تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اگر تم وہاں تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو بھی ابن عمار کے خلاف تمہاری شکایت سننے کے بجائے تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے گا۔ معتمد شاید تمہارے لیے یہی سزا کافی سمجھے، لیکن اس کے بعد تم اشبیلیہ کے ہر دیوار کے پیچھے اپنے لیے ایک دشمن پاؤ گے اور تمہارا یہاں سے نکلنا ایک معجزہ ہوگا۔ سعد نے قدر توقف کے بعد کہا، ادریس، ممکن ہے کہ اپنے مشن کی ناکامی کے بعد مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ میرے منہ سے حق کی آواز معتمد کو راہ راست پر لے آئے اور میری قوم تباہی سے بچ جائے۔ ادریس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اگر تم معتمد سے ملنے کا ارادہ کر چکے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ تم میری کامیابی کے لیے دعا کرو۔ معتمد سے ملاقات کا اگر کوئی خوشگوار نتیجہ نکلا تو میں احمد اور حسن کو ساتھ لے کر سیدھا تمہارے گھر آؤں گا اور اس وقت تک یہاں رہوں گا جب تک کہ تم تنگ نہ آ جاؤ، لیکن سرے دست میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو ہمارے دوستانہ تعلقات کا بھی علم ہو۔ ادریس نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں ٹھہرنے سے میری ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میں یہاں خون کے گھونٹ پی رہا ہوں۔ اگر مجھے میمونہ کا خیال نہ ہوتا تو میں کب سے اشبیلیہ چھوڑ کر کہیں جا چکا ہوتا۔ ادریس، ہماری دوستی رسمی نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کہاں ٹھہروں؟ ہم صبح و شام ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ ادریس نے کہا،
ان دنوں معتمد سے ملاقات کرنا بہت مشکل ہے۔ شاہی ایوان کا ناظم میرا واقف ہے، لیکن وہ جشن کی تیاریوں میں مصروف ہوگا۔ سعد نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو، میں کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ جاؤں گا، اب مجھے اجازت دو۔ ادریس نے کہا نہیں، سرائے تک میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں ابھی آتا ہوں۔ میمونہ، میمونہ! ادریس نے رہائشی مکان کے صحن کو عبور کرتے ہوئے آواز دی۔ کیا ہے بھائی جان؟ میمونہ نے باورچی خانے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کھانا تیار کر رہی ہوں بھائی جان۔ تم تو یوں ہی تکلیف اٹھا رہی ہو، سعد کھانا نہیں کھائے گا، وہ جا رہا ہے۔ میمونہ مبہوت سی ہو کر رہ گئی، اس کا دل ایک ناقابل برداشت بوجھ سے پسا جا رہا تھا۔ وہ جا رہے ہیں؟ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، ادریس یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اب باورچی خانے کے دروازے سے دھندلی سی روشنی ادریس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ادریس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم دیکھ کر میمونہ کی کائنات پھر ایک بار امید کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، میں سمجھتی تھی کہ وہ سچ مچ جا رہے ہیں۔ میں مذاق نہیں کرتا میمونہ، سرائے میں ان کے چند دوست ہیں اور وہ ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ سعد کے چھوٹے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، آپ نے انہیں… میمونہ کی آواز ڈوب گئی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ ادریس نے کہا، پگلی تمہارا خیال ہے کہ میں نے سعد کو روکا نہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک ضروری کام سے آیا ہے، کام سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا، اب میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میمونہ نے قدر مطمئن ہو کر پوچھا، آپ نے ان کے گھر کی خیریت پوچھی ہے؟ ہاں، وہ سب خوش ہیں۔ ابن عمار ایک عظیم الشان جلوس کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ اشبیلیہ کے عوام اور حکومت کے عہدیدار اس کے راستے میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں حکومت کے لوگ اشبیلیہ کی عوام کو یہ احساس دلا چکے تھے کہ ابن عمار قوم کا سب سے بڑا محسن ہے اور اس کا تازہ کارنامہ عوام کی طرف سے بڑے انعام کا مستحق ہے، اور وہ تشکر و احسان مندی کے اظہار کے لیے اس پر پھول برسا رہے تھے۔ شاہی محل کے دروازے پر جلوس رکا، معتمد اور ملکہ رمیکیہ اور شاہی گھرانے کے دوسرے افراد دروازے کے سامنے پیش قیمت قالینوں سے آراستہ چبوترے پر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چبوترے سے نیچے کئی گز تک سڑک پر بھی قالین بچھے ہوئے تھے۔ ابن عمار گھوڑے سے اترا، سیڑھیاں طے کرنے کے بعد اس نے معتمد اور رمیکیہ کو جھک کر سلام کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے جواہرات کے 2 پیش قیمت ہار اس کے گلے میں ڈال دیے۔ اس کے بعد معتمد اور رمیکیہ کی رہنمائی میں ابن عمار اور چیدہ عمرہ محل کے اندر داخل ہوئے۔ سعد اور اس کے ساتھی لوگوں کے ہجوم میں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ الیاس نے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سعد، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ان لوگوں کو کیا سمجھاؤ گے۔ اب تو میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں کئی دن تک معتمد کے ساتھ ملاقات کا موقع نہ ملے گا۔ سعد نے کہا، میں اس کے ساتھ ضرور ملوں گا۔ آج حماقت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر میرا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو سرائے میں چھوڑ کر سعد، احمد اور حسن کے ساتھ ادریس کے گھر چلا گیا۔ ادریس گھر میں نہ تھا۔ سعد واپس آنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بوڑھے نوکر نے کہا، وہ آنے ہی والے ہوں گے، آپ کے متعلق وہ ہمیں تاکید کر گئے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر ان کا انتظار کریں۔ نوکر کے اصرار پر سعد اور اس کے بھائی دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ادریس بھی آ گیا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ بالآخر سعد نے کہا، اب بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ ادریس نے کہا، اب وہاں جا کر کیا کرو گے، یہیں سو رہو؟ سعد نے جواب دیا، نہیں، ہمارے ساتھی پریشان ہوں گے۔ کسی نے صحن کی طرف سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ادریس اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر کہا، سعد، میمونہ تم سے بہت خفا ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں ہماری میزبانی قبول نہیں تو چھوٹے بھائی کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ سعد نے کہا، ہم جانے سے پہلے آپ کی میزبانی کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، اس وقت ہمیں آپ اجازت دیجیے۔ ادریس نے کہا، میں خود آپ کے دوستوں کے پاس جاتا، لیکن میں بہت مصروف ہوں۔ دارالضرب میں آج کل دن رات کام ہو رہا ہے۔ پرسوں وزیر خارجہ الفانسو کے پاس خراج کی رقم لے کر جا رہا ہے اور ہمیں تمام سونا اور چاندی سکوں میں تبدیل کروانے کا حکم ملا ہے۔ ابھی بہت سا کام باقی ہے اور میں باقی رات دارالضرب میں گزاروں گا۔ کل بھی شاید مجھے فرصت نہ ملے۔
اس کے بعد میں بالکل فارغ ہوں۔ امید ہے کہ معتمد کے ساتھ تمہاری ملاقات کا کوئی راستہ نکال سکوں گا۔ جشن کے اختتام پر ابن عمار بھی مرثیہ جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کے غیر حاضری میں تمہیں زیادہ آزادی کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ سعد نے کہا، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں ابن عمار کے منہ پر کہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ 1-2 دن میں معتمد کے دربار میں رسائی حاصل کر سکوں گا۔ تم بہت ضدی ہو سعد، اچھا چلو۔ سعد اور اس کے بھائی ادریس کے ساتھ اس کی بگھی میں سوار ہو گئے۔ ادریس نے دار الضرب کے قریب پہنچ کر بگھی سے اترتے ہوئے کوچوان کو حکم دیا کہ وہ مہمان کو سرائے میں چھوڑ آئے۔ اگلے دن سعد صبح سے لے کر شام تک شاہی ایوان کا طواف کرتا رہا، لیکن اسے معتمد کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع نہ ملا۔ شاہی ایوان کے ناظم کے سامنے اس کی پرجوش تقریریں بے اثر ثابت ہوئیں۔ ناظم کے پاس ایک ہی جواب تھا، وہ یہ کہ سلطان معظم جشن منا رہے ہیں، اور جشن کے دوران میں اگر غرناطہ کا حکمران بھی آ جائے تو بھی وہ ملاقات سے انکار کر دیں گے۔ تم 1 ہفتہ صبر کرو، اس کے بعد میں تمہاری درخواست پیش کر دوں گا۔ پھر انہوں نے مناسب سمجھا تو وہ تمہیں ملاقات کے لیے وقت دے دیں گے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں جلدی ہے تو تم شاہی مہمان خانے کے داروغہ سے ملو، ممکن ہے کہ اس کی سفارش سے تمہیں جشن میں شریک ہونے کی اجازت مل جائے۔ سعد شاہی مہمان خانے کے داروغہ کے پاس پہنچا تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں صرف باہر سے آنے والے مشہور و معروف شعراء اور گویوں کی سفارش کر سکتا ہوں، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ میں اچھی طرح اس بات کا اطمینان کر لوں کہ وہ جشن میں حصہ لینے کے قابل ہیں۔ تیسرے پہر سعد نے ذرا جرت سے کام لیا اور وہ شعراء کی ایک ٹولی کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا، لیکن محل کے بیرونی دروازے سے آگے پولیس کے چند افسر دعوت نامے دیکھنے پر متعین تھے۔ سعد نے آنکھ بچا کر گزرنے کی کوشش کی، لیکن ایک افسر نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ آپ کا اجازت نامہ؟ اس نے سوال کیا۔ میں غرناطہ سے سلطان معظم کے لیے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ سعد نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اجازت نامے کے بغیر تم اندر نہیں جا سکتے۔ میرا سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے اور میں اجازت نامے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میرے متعلق کوئی شبہ ہے تو مجھے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لے جاؤ۔ آپ کے مشورے پر عمل کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ آپ باہر تشریف لے جائیں اور دوبارہ اس دروازے میں داخل ہونے کی تکلیف نہ کریں۔ سعد ان کے ساتھ جھگڑ رہا تھا کہ کوتوال وہاں آ پہنچا۔ پولیس کے آدمی جو سعد کے گرد جمع ہو رہے تھے ایک طرف ہٹ گئے۔ کوتوال نے سوال کیا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک افسر نے جواب دیا، یہ نوجوان بضد ہے کہ ہم اسے گرفتار کر کے سلطان معظم کے حضور میں لے جائیں۔ کوتوال نے کہا، اشلیبیہ میں دیوانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، بہتر ہے کہ تم لوگ دروازے سے باہر ہی اجازت نامے دیکھ لیا کرو۔ افسر نے کہا، لیکن یہاں کے دیوانے بھی ایوان شاہی کے آداب سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ غرناطہ سے آیا ہے، تو پھر 2 سپاہیوں سے کہو کہ اسے شہر سے باہر چھوڑائیں، لے جاؤ اسے۔ سعد خاموشی سے کوتوال کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس موٹے تازے آدمی کے خد و خال میں اسے ماضی کی ایک مبہم سی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس کے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں بیدار ہوئیں اور وہ باہر کے دروازے کی طرف چل دیا۔ ٹھہرو، کوتوال نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ سعد رک کر دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کوتوال چند قدم آگے بڑھا اور ایک ثانیہ کے لیے سعد کی طرف گھور گھور کر دیکھنے کے بعد بولا، میں نے شاید پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ آپ کبھی غرناطہ گئے ہیں؟ سعد نے اطمینان سے کہا، نہیں، لیکن میں نے تمہیں دیکھا ضرور ہے۔ میں 2 دن سے یہاں پھر رہا ہوں۔ 2 دن میں تمہیں یہ تجربہ نہیں ہوا کہ اشلیبیہ کا شاہی ایوان ایک سرائے نہیں جس کے دروازے ہر آوارہ مزاج آدمی کے لیے کھلے ہوں؟ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں سلطان معتمد سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ سلطان معظم کے حال پر آپ اس قدر مہربان کیوں ہیں؟ میں غرناطہ سے ایک رضاکار کی حیثیت میں آیا تھا اور واپس جانے سے پہلے، کوتوال نے بات کاٹ کر کہا، میں سلطان معظم کی طرف سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب تم تشریف لے جاؤ، یہاں خواہ مخواہ دھکے کھانے سے کیا فائدہ؟ جاؤ۔ سعد کچھ کہے بغیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل آیا۔ کوتوال پولیس کے آدمیوں سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، اشلیبیہ کے درختوں کے ساتھ پتوں کے بجائے روپیے لگتے ہیں۔ اگر یہ دوبارہ یہاں آئے تو اسے قید خانے میں بھیج دو۔
رات کے وقت سرائے کے ایک کمرے میں سعد اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کو اپنی دن بھر کی کارگزاری سنا رہا تھا۔ اختتام پر اس نے احمد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، احمد، تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں ایک دن ہماری مدینۃ الزہرا کے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور میں نے ایک موٹے سے لڑکے کو پیٹا تھا؟ احمد نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے، اس کا نام زیاد تھا، اور اگر میں نے اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی تو وہ آج کل یہاں ہے، میں اسے دوبارہ دیکھ چکا ہوں۔ سعد نے کہا، وہ آج کل اشبیلیہ کا کوتوال بنا ہوا ہے، یہ خوش قسمتی تھی کہ آج وہ مجھے پہچان نہ سکا۔ الیاس نے کہا، میرے خیال میں اب ہمیں غرناطہ لوٹنے کی تیاری کرنی چاہیے، خواہ مخواہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔